نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں بڑی خطرناک ہیں، اللہ تم سب کو ان سے بچائے، ان میں مبتلا ہونے والوں کے لیے بہت بڑی تباہی اور ہلاکت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا کہ لوگوں 5 باتیں ایسی ہیں، اگر وہ 5 باتیں کسی انسان میں پائی جاتی ہے تو پھر انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، ان کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، دنیا بھی بگڑ جاتے ہیں۔ سامعین، آئیے ہم بھی ان 5 باتوں کو جانیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان 5 باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں میں بے حیائی کی باتیں کھلم کھلا ہونے لگے گی، ان میں طاعون جیسی مرض کے علاوہ، یعنی طاعون جیسی بیماری کے علاوہ ایسی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی کہ لوگ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں اتنی کھلم کھلا ہونے لگے گی جیسا کہ آج کے ہمارے اس زمانے میں بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں کھلے عام ہو رہی ہے۔ جگہ جگہ محفلیں سجائی جا رہی ہیں، اس میں ناچ اور گانے ہو رہے ہیں، ننگی ننگی تصاویر اور فحش کاریاں اور شراب نوشیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگے تو یاد رکھو پھر ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ ریکارڈ توڑ ہوگا، ایسی بیماریوں کے ایجاد ہوں گے، ایسی بیماریاں آئے گی کہ نہ تو انسان نہ تو کوئی ویکتی اس بیماری کے نام کو سنا ہوگا اور نہ جانا ہوگا۔ لہذا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آج اس زمانے میں میرے دوستو یہ باتیں کھلے عام پائی جا رہی ہے۔ لوگوں سنبھلو اور ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ آخرت بھی بگڑ جائے گی اور دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں میں کم تولنے اور کم ناپنے کی عادت ہو جائے گی وہ مختلف قسم کی مصیبتوں، پریشانیوں اور حاکم کے مظالم میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ یعنی جب لوگوں کے اندر کم تولنے اور کم ناپنے کی عادت ہو جائے گی، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے وہ بیچارہ جو کسان طبقے کا ہے، آج کے اس زمانے میں نئی تکنیک ایجاد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ کے بغل میں دھرم کانٹا ہوتا ہے، بڑا کانٹا ہوتا ہے، اور کمپیوٹر کا ترازو نکلا ہے۔ پہلے کا ترازو کا سسٹم اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، تو کمپیوٹر کا ترازو ہے، لوگ دھڑلے سے کھلے عام اس کے اندر جو ہے کمی اور زیادتی کرتے ہیں۔ اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے، لوگ اس میں کنٹل میں 1 کلو 2 کلو کم کر دیتے ہیں، اور جو دھرم کانٹا ہوتا ہے اس میں لوگ مل جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ 5 کلو مارو، 2.5 کلو تمہارا ہوگا، 2.5 کلو ہمارا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ باتیں ہونے لگے گی تو یاد رکھو اس زمانے میں تم پر حاکم ایسے مسلط کیے جائیں گے جو ظالم ہوگا، اور طرح سے ایکٹ اور قانون تمہارے اوپر وہ بنائیں گے جس کی وجہ سے پوری رعایا، پوری قوم پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جائے گی۔ لہذا لوگوں آج کے اس زمانے میں اس بات میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جیسے لوگوں کے اندر بددیانتی اور کم تولنے کی جو عادت ہو گئی ہے، لہذا میرے دوستو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے ان سے بارش روک لی جائے گی،
تھوڑے بہت جانور وغیرہ کی وجہ سے بارش ہوگی۔ یعنی جب زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارش رک جائے گی، بارش نہیں ہوگی۔ اللہ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بارش کو بے موسم برساتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں اور آپ کو مال دیا ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ چوتھی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کے عہد کو توڑیں گے ان پر ان کے دشمن مسلط کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ اور رسول کے عہد کو توڑنے کا مطلب یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کے اندر جھوٹ بولنا منع ہے۔ نماز پڑھو، اپنے پڑوسیوں کے حق کو ادا کرو، گناہ نہ کرو، جس کا جو حق ہے ان اپنے اپنے حق اور حقوق کی ادائیگی کرو، اور اگر اس کے برخلاف ہوگا، اگر ہم جھوٹ بولیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، حق والوں کو حق نہیں دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں میں سے ایک ایسے آدمی کو پیدا کرے گا جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے گا، اور پھر ہم مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ پانچویں اور آخری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا کہ جس قوم کی علماء اور ائمہ قرآن پاک کے احکام بیان کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، ان میں خوف و ہراس پیدا ہو جائے گا۔